الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على سيدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین۔ حضرات ذی وقار درس قرآن حکیم کی نشست میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ کریم سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور میری انتہائی محترم بزرگ قبلہ حکیم محمد سرفراز صاحب کو اللہ رب العزت اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، جو ہمیں قرآن سیکھنے کا موقع دیتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے رفقا پر بھی اپنی بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں نے گزشتہ سورہ ملک کے حوالے سے گفتگو کی تھی، اس کا تعارف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو پیش کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے اس کو پیش کیا تھا، اور پہلی آیہ مبارکہ تبارک الذی بیدہ الملک، تمام برکتیں میرے رب کے دست قدرت میں ہیں، ساری برکتیں۔ اور یہاں پہ جو صاحب تفسیر روح المعانی نے جو برکت کا ترجمہ کیا ہے، ویسے تو میں نے عرض کیا تھا اس کو نمو کہتے ہیں، یعنی کسی چیز کا زیادہ ہو جانا، اسے برکت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو برکت تو میرے رب کے ہاتھ دست قدرت میں ہے، کیسے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا ہے، اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ ہمارا موضوع نہیں کہ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں کیسے نہیں، ہمیں تو اللہ کے ہاتھوں کا جو علم ہے وہ یہ ہے کہ وہ ید اللہ مبسوطتان، میرے رب کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ عطا کرتا ہے۔ اپنے یہودی کہا کرتے تھے اللہ کے نعوذ باللہ دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ نے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے، ید اللہ مبسوطتان، تمہارے رب کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے، یہ اس کی شان ہے، وہ جانتا ہے، اس کی معرفت میرے اللہ کی ذات جانتی ہے، اس کے رسول کو بہتر جانتے ہیں۔ لیکن صاحب تفسیر روح المعانی نے جو تبارک کے برکت کیا ہے اس کے حوالے سے جو کلمات ارشاد فرمائے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں باعتبار کثرت ما یفید منہ سبحانہ علی مخلوقاتہ من فنون الخیرات۔ علامہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر گناگوں خیرات کرتا رہتا ہے، کثرت کرتا ہے، اس کا شمار ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ کی طرف سے عطا کردہ برکات کو، نعمتوں کو شمار کر سکے، شمار سے ہی باہر ہے۔ جو اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، جو اس کی عنایات ہیں، وہ انسان شمار نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اینو ٹھیک کرانا ہے۔ اچھا، اللہ کی ذات اس قدر عطا کرتی ہے
صرف میرا رہن دو بند، باقی چلتے رہن دو. لائٹ آن کر دے، صرف میرا پنکھا شمار سے باہر ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے تم پہ اتنی نعمتیں کی ہیں تم انہیں شمار نہیں کر سکتے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یاد رکھنا ساری برکتیں تمہارے رب کے دستے قدرت میں ہیں، تمہارے رب کے دستے قدرت میں ہیں. اور اللہ نے قرآن میں رسول اللہ کو ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. میرے محبوب یہ جو تیرے دست اقدس پر بیعت کر رہے ہیں در حقیقت یہ تیرے رب کے دست اقدس پر بیعت کر رہے ہیں. کیوں؟ ید اللہ فوق ایدیہم. میرے حبیب آپ کے دست مقدس پر تیرے رب کریم کا ہاتھ ہے. اب آپ کو اس سے کچھ سمجھ آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کتنی برکتیں عطا کی تھیں. رسول اللہ نے اللہ سے عرض کی میرے مالک حضرت ابراہیم کی نسبت سے مکہ کو آپ نے ایک برکت عطا کی ہے اور میرے شہر مدینہ کو دگنی برکت عطا کر دیجیے. اللہ نے دگنی برکت مصطفیٰ کو شہر کو عطا کر. آج بھی رسول اللہ کا شہر برکتوں کا مرکز ہے. آج بھی برکتوں کا مرکز ہے. میں یہ اللہ کی ذات سے تقابل نہیں کر رہا نا، یہ ہرگز نہ سمجھیے گا. کہاں رب کریم کے ہاتھ اور کہاں رسول اللہ کا ہاتھ. کوئی تقابل ہرگز تقابل نہیں کر رہا. میں بس عرض کر رہا ہوں کہ رب کریم نے جس کے ہاتھ کو برکت عطا کی ہے اس کی شان کا عالم کیا ہے. رسول اللہ کے وجود مقدس سے کعبۃ اللہ کو حضرت ابراہیم کے وجود کی وجہ سے ایک برکت حاصل تھی. مدینہ کو اللہ نے دگنی برکتیں عطا فرما دی. اور وہ برکتیں صرف انسانوں میں ہی نہیں ہیں، وہ رزق میں بھی ہیں. رسول اللہ نے اللہ سے دعا کی اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم بارک لنا فی مدنا، اللہم بارک لنا فی ساعنا. مالک میرے یمن، میرے شام، میرے مدینہ میں برکت عطا کیجیے. میرے شہر کے سا اور مد میں بھی برکت ڈال دے. یہ پیمانے ہیں جسے 2 کلو کا 3 کلو کا برتن ہوتا ہے، 4 کلو کا ہوتا ہے. پرانے زمانے میں جو پیمانے ہوتے تھے آپ لوگ جانتے ہیں. دڑوپا آپ نے سنا ہوا ہے؟ ہاں، باقی تو ہی سارے میرے تو چھوٹے ہو، صرف قاری صاحب میرے تو بڑے نے. تسی ان چپ کر کے بیٹھے جی میں کسی ویکھے ہی نہیں. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا وہ پیمانہ ہوتا تھا دڑوپا، ہم جانتے تھے وہ لوہے کا ہوتا تھا. وہ 3 کلو کا ہوں سی جی یا 3.5 یہ نہیں منو جی 2.5 بالکل جی. اسی طرح کے پیمانے ہوتے تھے، اس کو سا اور مد کہا جاتا تھا. رسول اللہ نے عرض کی میرے مالک میرے شہر والوں کے پیمانوں میں بھی برکت ڈال دیجئے. وہ دے پان گے 2.5 کلو نکلے گا 5 کلو. یہ وہ برکت ہے جس سے ہم محروم ہیں. یہ ہے وہ برکت جس سے آج ہم لوگ محروم ہو گئے. ہمارے پرانے بزرگوں کے فصلوں میں کیا پتہ 1 ایکڑ میں 3 مانیاں، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں، بزرگ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ اتنی نکلتی تھیں، 3 نکلتی تھیں. اب وہاں 12 مانی نکلتی ہے.
3 کہاں اور 12 کہاں؟ اس وقت 3 ہوتی تھیں تو لوگ پہلے غرباء کو بلاتے، مساکین کو بلاتے تھے، ان کے پاس تھوڑا ہوتا تھا لیکن وہ فصل اپنے گھر میں نہیں لے کے جاتے تھے، وہ کہتے تھے اس میں سب سے پہلے غرباء، مساکین، یتیموں کا حصہ نکالیں گے، جو فصل ہمیں عطا بچ جائے گی وہ اپنے گھر میں لے جائیں گے، ہم اس برکت سے محروم ہوں گے۔ ہوں تو کہتے ہیں سرگی لے کے یہ پتہ نہیں لگنا چاہیے تھا، تو برکت ختم ہو گئی، زیادہ رزق کفایت نہیں کرتا، لیکن جب میرے رب کی رحمت نازل ہوتی ہے تھوڑا رزق بھی زیادہ لوگوں کو کفایت کر جاتا ہے، تھوڑا رزق بھی۔ اب آپ برکت سمجھ گئے اس کو، تبارک الذی بیدہ الملک۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے مالک میرے شہر کے پیمانوں میں بھی برکت ڈال دیں۔ اللہ نے برکت ڈالی، دگنی برکت ڈالی۔ آج بھی اس برکت کا ظہور مدینہ کی ہر گلی سے ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ جنہیں اللہ نے یہ سعادت بخشی ہے حرمین شریفین کی زیارت کی، جس دن روزہ ہوتا ہے، جمعہ کا دن، پیر کا دن اور بدھ کے روز جب روزہ افطار کروایا جاتا ہے مدینہ طیبہ میں، انصار مدینہ کے بوڑھے بزرگ جو 80 90 سال کے ہیں، خود اپنے گھر سے افطاری کا سامان تیار کر کے خود اٹھا کے، آپ دیکھتے ہیں وہ بزرگ جو ہیں وہ سامان وہاں سے اٹھا کے لا رہے ہوتے ہیں، اس سے وہ کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ کے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کی تیمارداری کی، وہ ان کو افطار کروایا جا رہا ہے۔ مدینے کی کسی گلی میں گزرے، آپ کو کسی جگہ پر تازی کھجوریں تقسیم کرتے ہوئے عرب نظر آئیں گے، اور عرب بھی کون ہیں؟ یہ انصار مدینہ کی اولاد ہیں۔ دیکھا رسول اللہ کی برکت، دعا کی برکت، جو برکت کی دعا کی تھی 1400 سال سے، وہ برکت یہاں پہ ہے آج بھی، نسل در نسل یہ برکات کا سلسلہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ میں 2017 میں پہلی دفعہ عمرے کی سعادت کے لیے گیا، مسجد نبوی کا اور سما تھا، اور اب حج جیسا سما ہر وقت وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز کے وقت پوری مسجد نبوی میں آپ کو جگہ نہیں ملتی کہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ دیکھیے اللہ نے کتنی برکات رکھی ہیں رسول اللہ کے شہر میں۔ دنیا جانا کم ہوئی یا زیادہ ہوئی؟ زیادہ ہو گئی۔ تو اتنے لوگ گئے، اربوں ڈالر کی سعودیہ کی معیشت کو سہارا دے دیا۔ برکتیں رسول اللہ نے دگنی برکت مانگی تھی، اللہ نے پورے عرب کو ہی برکتوں سے لبریز کر دیا۔ دنیا کی تیسری بڑی معیشت ہے اس وقت سعودی عرب، دنیا کی غالباً تیسری بڑی معیشت۔ اتنا اللہ نے برکت ان کو عطا کی، اس قدر اللہ نے مال و متاع عطا کیا انہیں۔ یہ سب کس کی برکت سے ہے؟ یہ وجود مصطفیٰ کی برکت ہے۔ حضرت علامہ اقبال کے دور میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ یہاں کوئی مولوی آئے ہیں اس وجہ سے یہاں برکتیں نازل ہو رہی ہیں، پٹرول نکل آیا یہاں سے۔ حضرت اقبال نے اس وقت فرمایا تھا حدود و قیود و ثغور سے اس کا، حدود و قیود و ثغور سے اس کا، محمد عربی سے ہے عالم عربی۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ کے قدم مبارک کی برکت ہے کہ اللہ نے پورے عرب کو اتنی برکات عطا فرما دی ہیں۔ تبارک الذی، یہ وہ ذات ہے جو عطائی جس کو برکت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ رسول اللہ کے دست اقدس کی برکتیں نسلوں تک چلیں، آج بھی چل رہی ہیں۔ دنیا کے بہترین دماغ انسان، آپ دیکھیے اللہ کے رسول کی برکت سے اللہ نے انہیں کتنے بلند مقامات عطا کیے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
فرمایا ساری برکتوں کا محور مرکز یاد رکھنا تمہارے رب کی ذات ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت کاملہ سے کائنات کی کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ پانی دے دے، اس کی قدرت کاملہ سے ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کریم کی ذات ہر چیز پہ قادر ہے، انسان کے حالات بدلنے پہ قادر ہے، اس کی مشکلات آسان کرنے پہ، اس کی بیماریوں کو دور کرنے، اس کی غربت، افلاس، تنگ دستی، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے۔ کوئی چیز کائنات کی اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ایک زمین پر آنے والا پتہ بھی میرے رب کریم کے علم میں ہے۔ اسے ہر چیز قدر کامل قدرت اللہ رب العزت کی ذات، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چیز وہ اتنی قدرتوں کا مالک ہے۔ برکتوں، ساری برکتیں بھی اس کے ہاتھ میں ہیں، قدرتیں بھی ساری اس کے ہاتھ میں ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کیا خوبصورت آیت ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ فرمایا وہ ہے جس نے موت کو تخلیق کیا، پہلا ذکر موت کا کیا، حالانکہ ہونا چاہیے تھا ہم نے زندگی کو پہلے پیدا کیا پھر موت کو پیدا کیا، نہیں، فرمایا خلق الموت والحیات۔ یہاں ترتیب ہی سیدھی، اللہ نے ہمیں سیدھی ترتیب عطا فرمائی۔ موت یاد ہو تو زندگی خود ہی خوبصورت ہو جاتی ہے، موت یاد نہ ہو تو زندگی اس کی نافرمانی میں گزر جاتی ہے۔ اگر موت یاد ہو، انسان کو یقین ہو مرنے کے بعد میں نے جی اٹھنا ہے اور میں رب کے حضور پیش ہونا ہے، اس کی زندگی بہتر ہو جاتی۔ اسے پتا ہے میں ایک ایک چیز کا حساب دوں گا اپنے رب کو۔ تو اللہ کریم نے خلق الموت والحیات، ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کی۔ یہ موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں ارشاد فرمایا، جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، سارے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس وقت موت کو ذبح کیا جائے گا، اس وقت تک یہ باقی رہے گی۔ موت تو وہ، اور کسی نے لکھا ہے کہ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل کی مانند ہے جو دوست کو دوست کے پاس پہنچا دیتی ہے۔ حضرت بلال پر نزا کا عالم طاری تھا، آپ کی زوجہ سرہانے کھڑی ہو کر زبان پہ کلمات جاری تھے، وخزنا ہو وخزنا ہو وخزنا ہو، ہائے حزن، ہائے غم، ہائے تکلیف۔ آپ نے منع فرما دیا، میں کیا کہہ رہی ہیں، بلکہ کہو وا فرحتا ہو، وا فرحتا ہو، وا فرحتا ہو، یہ تو خوشی کا دن ہے، یہ تو فرحت کا دن ہے، یہ تو طمانینت کا دن ہے۔ میں آج یہاں سے جاؤں گا تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گا، جا کر میں نے جو حضور کی خدمت میں کل لمحات گزارے تھے، دوبارہ سے وہ لمحات گزارنے کے لیے میں اس موت کے پل سے گزر کر وہاں پہنچ جاؤں گا۔ یہ تو فراق کو ختم کرنے والی ہے، یہ تو محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے۔ میں نا اس طرح نہ کہے، تو یہ صوفیاء کا جو عرس کا لفظ ہے وہ اسی سے نکلا ہے۔ عرس اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اس دنیا کے قید خانے سے چھوٹ کر حریم قدس کی رنگینیوں میں چلے جاتے ہیں، اپنی اصلیت کی طرف، اپنے وطن اصلی کی طرف۔ ہم تو یہاں کرایہ دار ہیں، ہم یہاں چند دن گزارنے آئے ہیں، یہاں کسی کی ملکیت ہے کوئی چیز؟ کوئی چیز ملکیت نہیں ہے۔ یہ زمین آپ کی ملکیت رہتی ہے جب تک آپ زندہ ہیں، آپ کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتے ہیں رجسٹری ریکور جو رکھو، وہ تقسیم ہو جاتی ہے۔
ختم ہو گئی. ملکیت تو نہ ہوئی نا. ہم تو کرایہ دار ہیں، جب تک رہیں گے اس کی دیکھ بھال کریں گے. ہمارے بعد کوئی اور آئے گا، وہ اس میں رہے گا. کائنات کی کوئی چیز انسان کی ملکیت نہیں ہے، ہر چیز میرے رب کی ملک ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے صوفیاء کی سب سے خوبصورت تفسیر لگتی ہے انا للہ کی. ہم اللہ کی ملکیت ہیں. اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہم اللہ کے لیے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. میری جان کا مالک میرا رب ہے، میری زندگی کا مالک میرا رب ہے، میری موت کا مالک میرا رب ہے. ملکیت ہے اس کی. یہ کیا ہے اس کی؟ جان بھی آپ کی اپنی نہیں بھائی. آپ کس چیز پہ اتراتے ہیں؟ زمین پر، اقتدار پر. آپ نے اپنی زندگی میں کتنے اقتدار آتے جاتے دیکھے ہیں. تخت والے تختے میں ہیں، اور جو تختے والے ہیں وہ کل تخت پہ ہوں گے. ایسا ہی ہے. تو یہ عارضی ساری چیزیں ہیں، ملکیت کچھ نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جان میرے رب کی ملکیت ہے، یہ ہمارے ربی ہے. اس لیے انسان کو اس میں تصرف کا اختیار نہیں ہے. خودکشی حرام ہے. حرام کیوں ہے؟ اس لیے حرام ہے کہ یہ امانت تھی جو اللہ نے تمہیں عطا کی تھی. اس کا مالک وہ تھا. تو کون ہوتا ہے اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے والا؟ زندگی دنیا کے حالات تو بدلتے رہتے ہیں. اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. محبوب زندگی ایسے ہی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی، آسانی کے ساتھ تنگی. یہ گزر جاتے ہیں. گنتی کے لمحات ہوتے ہیں، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 6 سال کے بعد انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. اس کو اصول ہے اس کا. ایک حالت پہ زندگی نہیں رہتی، بدل جاتی ہے. آپ محنت کیجئے، محنت کے ساتھ ساتھ پھل کے طلبگار رب سے ہو جائیے. بس اتنی سی بات ہے. آپ کا کام محنت ہے، محنت کیجئے اور رب کی ذات پر کامل یقین رکھیے. حالات بدل جائیں گے. رسول اللہ اپنے شہر سے نکالے گئے، پیچھے قاتل لگے ہوئے تھے. اگلی منزل جو تھی وہ ابھی بہت دور تھی. معروضی حالات دیکھیے نا. پیچھے تیز رفتار گھوڑوں پر سراقہ بن جاسم آ رہا ہے. رسول اللہ کے ساتھ یار غار صدیق اکبر موجود ہیں. ایک فرد ہے، لوگ کہتے ہیں جی یہ اقتدار کے لیے حضور کے ساتھ ہوئے تھے. او بھائی کون سا اقتدار تھا اس وقت؟ اس وقت تو ہر طرف موت تھی. ابو بکر رسول اللہ کا وفادار تھا، آسانی میں بھی اور تنگی میں بھی، مشکلات میں بھی، پریشانیوں میں بھی. ابو بکر تو کائنات میں وفا کا استعارہ ہے. اسے اقتدار سے کیا غرض ہے؟ ساتھ تھے، کوئی شخص ساتھ نہیں تھا. سراقہ آیا، وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں واقعہ. میں جو اپنے موضوع پر عرض کر رہا تھا کہ حالات مشکل ترین کیوں نہ ہو بدل جاتے ہیں. رسول اللہ کو اپنے شہر سے نکالا گیا تھا. حکم ہو گیا یہاں سے چھوڑ دیجیے، اگلی منزل بڑی دور ہے، سر پہ چھت نہیں ہے. قاتل آ گیا. حضور اسے فرما رہے ہیں سراقہ ایک وقت آئے گا کسرا ایران فتح ہوگا، تیرے ہاتھوں پر سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. میں اس وقت یہاں بیٹھ کے باتیں دور دراز کی کروں، میں مثال نہیں دینا چاہتا. آگے چل دیکھیے سراقہ نے یہ نہیں کہ کسرا ایران کا مطلب جانتے ہیں آج کا امریکہ تھا. پاکستان کہے کہ میں شاموں پہلا امریکہ نوں لمیا پا لینا.
ایسا نہیں، ممکن نہیں. لیکن رسول اللہ اپنے رب کی ذات پر یقین کامل کس قدر تھا، جانتے تھے میں جس کے بھروسے پہ کہہ رہا ہوں وہ کن فیکون کا مالک ہے. اتنی بڑی سپر پاور کے بارے میں اس وقت ارشاد فرمایا جا رہا تھا جو بھی راستے میں ہے، پچھلا وطن بھی چھوڑ گیا، ابھی آگے جا کے ایک لمبا سفر طے ہونے والا ہے، لیکن اپنے رب کی ذات پہ یقین کامل نہیں چھوڑیے گا. یہ بڑے مختصر لمحات، رو کر بھی وقت گزر جاتا ہے، بندہ روئے تو پھر بھی وقت گزر جاتا ہے، تو کیوں نہ اس وقت کو اپنی شخصیت سازی میں صرف کیا جائے. میں یہ جملے دوبارہ عرض کر رہا ہوں. مشکلات انسان کی شخصیت کی تشکیل کرتی ہیں، پریشانیاں انسان کی ذات کی تشکیل کرتی ہیں، انسان کو بہت کچھ سکھاتی ہیں. مشکلات میں آپ کو بہت سارے دوست، جب وقت مشکل آتا ہے دشمن نظر آئیں گے، جو دشمن ہوں گے وہ اس وقت دوست نظر آ رہے ہوں گے. ایسے ہی ہوتا ہے. اس وقت نے، مشکل وقت نے کیا کیا، آپ کے ظاہری اور عارضی دوستوں کو ختم کیا، زندگی سے وفادار لوگوں کو آپ کی زندگی میں داخل کر دیا. ہر مشکل پریشانی کے اندر اللہ نے بہت کچھ. میں عرض کر رہا تھا توکل کیجیے اپنے رب کی ذات پہ. وہی زندگی کا مالک ہے، وہی موت کا مالک ہے. ہم تو مجبور محض ہیں، ہم تو اپنے رب کے ذات در کے فقیر ہیں. واللہ غنی وانتم الفقراء، وہ غنی ہے، ہم سارے اس کے در کے فقیر ہیں، سارے اس کے در کے فقیر ہیں. فرمایا تمہیں مال کس نے عطا کیا ہے؟ واللہ، وہ ذات ہے خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کو تخلیق کیا. لیبلوکم ایکم احسن عملا. پھر انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ نے بیان کیا. فرمایا خلق الموت والحیات، ہم نے موت بھی بنائی، ہم نے زندگی بھی تخلیق کی. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون لوگ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں. اگر انسان کو موت اور حیات نہ ہوتی تو جزا سزا کا تصور موجود نہ ہوتا. تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس زمین کا کیا عالم ہوتا. فرمایا کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے نیک اعمال کون کرتا ہے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ زندگی پوری اعمال پر گزارنی چاہیے. بے عملہ رب کو پسند نہیں ہے. بے عملہ جڑا بندہ 8 دن ویلا رہے، وہ تو نہ ابے نو چنگا لگتا ہے، نہ اماں نو چنگا لگتا ہے، نہ محلے والے نو چنگا لگتا ہے. سب تو بہت فکر محلے والے نو ہوندی. اینی فکر کسی نو بھی نہیں ہوندی تہاڈی جنی محلے والے نو فکر ہوندی. اپنے کام سے کام رکھا کریں. بے عمل، ہم عمل سے عاری لوگ ہیں. دنیا کی ترقی یافتہ قومیں اس وقت کتنی محنت کرتی ہیں، اتنی وہ ترقی یافتہ ہیں، ہم پذیر ہو کر بھی محنت نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے. ہمارے ہی بچے باہر کے ملکوں میں 18 گھنٹے کام کرتے ہیں. آپ یقین کیجئے کپڑے بدلنے کا پورا ہفتہ بھی ان کو وقت نہیں ملتا. اتنے مصروفیات ہوتی ہیں. 18 گھنٹے. میں ایسے لوگوں سے باہر کے ملکوں میں ملاقات ہوتی ہے جو 20 گھنٹے کام کرتے ہیں. میں ایک گھر میں رہا، وہ جو جن کے گھر میں رہ رہا تھا، وہ لڑکا آتا تھا 1 گھنٹہ نیند پوری کی، پھر اپنے کام پہ نکل جاتا. اور اس نے پوری رات اور دن کا اس کا یہ سرکل تھا. ٹوٹل 4 گھنٹے وہ نیند پوری کرتا تھا، 20 گھنٹے کام. ہم
یہاں کام اللہ کو اعمال پسند ہیں، عمل کرنے والے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے لوگ رب کو بھی پسند نہیں ہیں، اس کو پسند نہیں، اس کو عمل کرنے والے پسند۔ رسول اللہ ساری ساری رات اپنے رب کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑے رہتے تھے، قدمین شریفین سوج جاتے تو کہتے حضور آپ اس قدر عبادت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، تم نہیں چاہتے میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں؟ اعمال دیکھیے۔ عارف کھڑی نے کہا تھا لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا، شام پئی بن شام محمد تو کر جاندی نے ڈرنا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے یہ لوئے لوئے، یہ لو کیا ہے؟ روشنی کیا ہے؟ یہ زندگی ہے، یہ سانسیں ہیں، یہ صحت ہے، یہ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اس کو عبادت میں بھی صرف کیجئے۔ عبادت کا مزہ جوانی میں ہے، یہ جب تک صحت جوانی اللہ نے عطا کی ہے اس میں عمل کیجئے، وقت دیجئے اپنے رب کریم کی ذات والا صفات۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ نے تجھے وقت دیا ہے، لوئے لوئے، لو کیا ہے؟ سانس چل رہی ہے، ابھی عمل کریں گے محفوظ ہو جائے گا۔ لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تو پانڈا پرنا، یہ پانڈا کیا ہے؟ یہ اعمال کا برتن ہے۔ شام پئی بن شام محمد تو کر جاندی نے ڈرنا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پتہ ہے رب کیا فرما رہا ہے؟ مایا اللہ کے محبوبوں کو کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا، یہ خوف اور حزن محبوبوں کو نہیں ہوگا۔ وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اللہ کا وعدہ ہے، نبیوں نے سچ کہا تھا۔ آج کا دن طلوع ہو گیا، جس کے لیے ساری زندگی عمل کیے تھے، آج صلے کا وقت آن پہنچا ہے۔ تو عمل اللہ کو محبوب ہے۔ جب آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، ہم سب ہو جائیں گے، سب جائیں گے، ہم سے پہلے بھی چلے گئے، ہم بھی جائیں گے، وہ بعد والے بھی جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں شام پئی بن شام محمد تو کر جاندی نے ڈرنا، گھر وہ ہے جہاں سے آئے ہیں۔ حضور نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت فرمائی، فرمایا ابو ذر آخرت کا راستہ پھسلن والا راستہ ہے، اپنے اوپر بوجھ نہ اتنا لادنا، جس طرح کوئی بکری اپنے اوپر بوجھ لاد لیتی ہے اور نیچے کیچڑ ہوتا ہے، پھسلن والی جگہ ہوتی ہے، وہ اپنے قدم نہیں رکھ سکتی، چل نہیں سکتی۔ فرمایا ابو ذر اپنے بوجھ کم سے کم رکھنا، گناہوں کے بوجھ، زیادتیوں کے بوجھ، کسی کے حقوق کے غصب کرنے کے بوجھ، کسی کی دل آزاری کے بوجھ، کسی کو تنگ کرنے کے بوجھ، یہ بوجھ ہیں، یہ وزن ہے جو ہم اٹھا رہے ہیں اس دنیا میں۔ حضور ابو ذر غفاری